اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوتک والا گھر کس کو کہتے ہیں، اور عاملین یا روحانی جو معالج ہوتے ہیں وہ مریضوں کو کیوں کہتے ہیں آپ نے سوتک والے گھر میں نہیں جانا اور قبرستان میں نہیں جانا۔ یعنی عاملین یہ کہتے ہیں کثرت کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ روحانی طور پہ بیمار ہیں یا آپ جادو جنات کا شکار ہیں یا آپ کہیں سے بھی اپنا علاج کروا رہے ہیں تو آپ قبرستان میں نہ جائیں۔ جس گھر میں نئی پیدائش ہوئی ہو اس گھر میں نہ جائیں، اور جس گھر میں وفات ہوئی ہو اس گھر میں نہ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے، ہم جب کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اثرات کیوں ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ کیوں ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت میں ہمارے مزاج میں بدلاؤ کیوں آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ایسے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو روحانی طور پہ ان کو مسئلہ تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ کسی سوتک والے گھر میں گئے تو وہاں جا کر وہ گرے، بے ہوش ہو گئے اور ان کی علامت ظاہر ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں وہ سوتک وغیرہ ہے، ہم چلے گئے لیکن جب ہم واپس آئے تو ہماری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس سب کا حل کیا ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے میری یہ کوشش آپ کو بہت پسند آئے گی، آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 2-3 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ ان میں سے ایک موضوع یہ ہے تعویذ کا اثر ختم کیوں ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تعویذ کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، تو وہ عامل کیوں کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے سوتک والے گھر میں جانے سے تعویذ خراب کیوں ہو جاتا ہے، اور کیا ایسے گھر میں تعویذ لے کر جانا جائز ہے یا جا سکتے ہیں، یا اس کا حل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ایک شخص عام وہاں پہ جاتا ہے لیکن وہ جب واپس آتا ہے اس کی طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے۔ یہی موضوع ہے، یہی ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ آپ کا وقت میں نے یقیناً ضائع کیا ہے، لیکن جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ انتہائی نازک موضوع ہے، ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے، میں نے آپ کا وقت بھی بہت تھوڑا لینا ہے، تو میں اب اس چیز کو عرض کرتا ہوں۔ جس گھر میں ولادت ہوتی ہے اس گھر میں سب سے پہلے حدیث کی روح سے شیطان آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو شیطان اس گھر میں آتا ہے، اس بچے کو پکڑتا ہے، اس کو دباتا ہے اور اس کے دبانے سے بچہ روتا ہے۔ جس گھر میں شیطان آئے اب اندازہ لگائے اس گھر میں شیطانی اثرات کس قدر آتے ہوں گے۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی فرشتے آتے ہیں اور اس گھر میں آ کر چند ایک کلمات کہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اگر شیطان آتا ہے تو فرشتے بھی آتے ہیں، تو ان کے آنے سے رحمت آتی ہے، تو یقیناً اگر شیطان کے آنے سے نحوست آتی ہے تو فرشتوں کے آنے سے وہ نحوست ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے جائیں تو جو چھلا جس کو ہم کہتے ہیں، جو 40 دن ہیں ولادت کے یا وفات کے، ان میں اثرات کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بھی شیطان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کو آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جس گھر میں شیطان آئے گا شیطانی اثرات بھی ضرور آئیں گے۔ لیکن جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، عذاب والے بھی ضرور آتے ہیں۔ تو اگر شیطان آتا ہے فرشتے بھی آتے ہیں
اور اس کے علاوہ انبیاء اور رسول اولیاء کاملین کی ارواح بعض دفعہ آتی ہیں، یقیناً اگر وہ آئیں گے تو شیطانی اثرات ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ چلتے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے جب بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جب تک اس کی جو ماں ہے وہ پاک نہیں ہوتی، اس گھر میں جنات آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن وہ آتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی وجہ اس بچے کا آنا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور جنات کو پیارے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، جب وہ آئیں گے جائیں گے تو ان کے اثرات بھی ضرور ہوں گے۔ ایسے ہی جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی روح کا تعلق کم از کم 40 دن تک اس گھر کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس لیے وہ روح آتی ہے جاتی ہے، دیگر ارواح آتی ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے روتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اثرات اس گھر میں موجود رہتے ہیں۔ اب قبرستان میں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ قبرستان میں ارواح ہوتی ہیں، قبرستان میں ہمزاد شیاطین ہوتے ہیں، قبرستان میں جنات کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر عام کوئی بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اس کو مسلط ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب آخری سوال یہ رہ گیا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات کو سمجھیں گے تو آپ کا بہت شکریہ۔ عام بندہ ولادت والے گھر جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ عام بندہ وفات والے گھر جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عام بندہ قبرستان جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو روحانی طور پہ پریشان ہے، جس کے اوپر جنات ہیں، جس کے اوپر جادو ہے، جس کے اوپر کوئی کلام چلا ہے، کوئی علاج کرا رہا ہے، اس کے اوپر یہ اثرات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کا جسم ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرتی طاقت ہے، جس طاقت کے ساتھ وہ ان چیزوں کو اپنے آپ سے روکتا ہے۔ سائنسی مثال ہے، انسان کے جسم میں وہ طاقت موجود ہے جو انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، وہ طاقت اس کو دور کر دیتی ہے، لیکن یہ جنگ چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان کی وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بیماری طاقتور ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ پریشان رہتا ہے۔ یعنی جب تک جسم میں وہ طاقت تھی بیماری نہیں آئی، جب وہ طاقت کم ہوئی تو بیماری آ گئی۔ جب ایک بار کسی شخص کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، وہ بیماری چلی بھی جائے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ میری زوجہ محترمہ کو ہیپاٹائٹس ہوا تھا، اللہ نے ان کو شفا عطا کی، لیکن ہم نے اس کے بعد کئی بار اس کے بعد بھی ان کے چیک اپ کروائے ہیں، ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن رپورٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی آتی ہے۔ ہم نے کئی بار سوال کیا ہے کہ جب اثر ختم ہو گیا ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے، تو پھر رپورٹ نیگیٹو کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب مرض آ گیا ہے، آپ ساری زندگی ٹیسٹ کروائیں، آپ کی رپورٹ کبھی بھی پازیٹیو یعنی نیگیٹو نہیں ہو سکتی، پازیٹیو ہی آئے گی، اگرچہ اس کے جراثیم مر چکے ہیں، اگرچہ جراثیم مر چکے ہیں، رپورٹ پھر بھی پازیٹیو آئے گی، نیگیٹو نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی بندے کو بجلی لگ جاتی ہے، کہتے ہیں اس کو دوبارہ بجلی جلدی لگتی ہے کیونکہ اس کے جسم میں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اب جو بندہ روحانی طور پہ ایک بار اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے اوپر جادو چل جاتا ہے، جن مسلط ہو جاتا ہے، اثرات ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کی وہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا وہ رستہ جس رستے سے جادو نے آنا ہے، جس رستے سے جنات نے داخل ہونا ہے، وہ اس کا کھل جاتا ہے۔ اس کا علاج ہو بھی جائے پھر بھی اس میں آنے کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو تعویذ دیتے ہیں اور اسے پرہیز بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میرا ایک دعویٰ یہ بھی ہے، اگر آپ نے کسی مریض کا علاج کر دیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں اپنی زوجہ محترمہ کی مثال دیتا ہوں، اسے ہیپاٹائٹس تھا، ہم نے اس کا نمک بند کر دیا، ہم نے اس کی مرچ بند کر دی، ہم نے اس کا کھانا الگ کیا، ہم نے اس کی خوراک الگ کی، لیکن جب وہ ٹھیک ہو گئی، رپورٹ اس کی پازیٹیو ہے، پرہیز ختم ہو گیا ہے، یعنی رپورٹ میں بیماری ہے لیکن اس کے اثرات ختم ہے، اس کا پرہیز ہم نے ختم کر دیا ہے، لہذا ہم اس کا پرہیز نہیں کرتے۔ تو اگر کسی بندے کے اوپر روحانی طور پہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ہم علاج کرواتے ہیں، اگر کسی عامل نے اس کا علاج کیا ہے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے تو اس کا پرہیز بھی ختم
ہو جانا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، وہاں جائیں گے تو پھر آپ ایسے ہو جائیں گے، یا جو کوئی وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر اثرات مسلط ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا علاج ابھی باقی ہے، اس کی بیماری ابھی باقی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس کئی مریض آئے ہیں، بڑے بڑے مریض آئے ہیں، میں نے ان کا علاج کیا ہے، میں نے ان کو تعویذ بھی دی ہے۔ میں نے کہا یہ تعویذ پہن لو، تم نے پیدائش والے گھر میں بھی جانا ہے، وفات والے گھر میں بھی جانا ہے، قبرستان میں بھی جانا ہے، گوشت بھی کھانا ہے، بڑا بھی کھانا ہے، چھوٹا بھی کھانا ہے، مجھے بھی کھلاؤ، عیش کرو، جو مرضی کھاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرے یہ چند کلمات پسند آئے ہوں گے۔ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اگر پھر بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہو ضرور ارشاد فرمانا، کوشش کروں گا آپ کو جواب عرض کروں، لیکن میرا مقصد کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے، کسی کی بات کو رد کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں ایک عام انسان ہوں، انتہائی گناہ گار ہوں اور روحانیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ جو بات ذہن میں سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اصلاح کا طالب رہتا ہوں۔ جب کوئی بھی میری رہنمائی کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، میری کوئی غلطی نکالتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔